الحمد لله رب العالمين الإله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد فريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں انسان بنا کر، مسلمان بنا کر ہمیں پیدا فرمایا. انسان بنانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان بنانے کے ساتھ مسلمان بنایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے لیے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کو بنانے کے لیے بہت ساری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے. مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسنون طریقے پر اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے. گھر کے بڑے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. کچھ بڑا ہوتا ہے مکتب کے حوالے کیا جاتا ہے. مکتب کی تعلیم پوری ہوتی ہے یا تو مدارس دینیہ کا رخ کرتا ہے یا تو اسکول کا رخ کرتا ہے، تو اس کو دعوت و تبلیغ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. کہیں درس قرآن کی مجلس ہے، کہیں درس حدیث کی مجلس ہے، کہیں تعلیم ہوتی ہے. ہر طرح سے محنت ہوتی ہے، اور محنت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے والا انسان اپنے اسلام پر زندگی گزارتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے گزر جائے. اور آپ دیکھتے ہیں پہلے کے مقابلے میں اس دور میں یہ محنتیں بہت زیادہ ہیں. مکاتب کا اتنا سارا نظام جتنا ابھی ہے اس وقت نہیں تھا. دارالعلوم اور بڑے مدارس کا اتنا قیام جتنا آج ہے پہلے نہیں تھا. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت لوگوں کا 3 دن میں، 10 دن میں، 40 دن میں، سال میں نکلنا پہلے جو ماحول میں کمی تھی، آج اس کے مقابلے میں یہ نقل و حرکت بہت ہو رہی ہے. درس قرآن اور درس حدیث کی مجلسیں، تعلیم کے حلقے پہلے اتنا سارا اس کا شروع نہیں تھا. آج الحمدللہ بہت کچھ ہو رہا ہے. جہاں پر لڑکوں کی تعلیم کا انتظام ہے وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے. اسلامی مجالس قائم ہوتی ہیں، ذکر اللہ کے حلقے قائم کیے جاتے ہیں، اور ہر طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان اپنے اسلام پر زندگی گزارتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے. لیکن میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، اس وقت جو دین کی لائن سے محنتیں ہو رہی ہے، جس انداز سے، جس اسپیڈ سے، جس کثیر تعداد میں ہو رہی ہے، 20 سال 25 سال پہلے اتنی ساری محنتیں نہیں تھی، اتنی ساری نقل و حرکت نہیں تھی، اتنا سارا جذبہ اور ولولہ نہیں تھا. یہ ہر بستی کا حال ہے، پورے عالم کا یہ حال ہے. لیکن اگر ہر شخص ٹھنڈے دل سے سوچے اور ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے
کہ پچھلے 20 سال 25 سال پہلے اتنی ساری محنتیں نہیں تھی، 10واں حصہ 20واں حصہ 30واں حصہ تھا. آج اس کے مقابلے میں 70%، 80%، 90% محنت ہو رہی ہے. اگر ہم جائزہ لیتے ہیں دینداری کا، عقائد کی درستگی کا، اعمال کی پابندی کا، معاملات کی درستگی کا، معاشرت کی اچھائی کا اور اخلاق و کردار کی بھلائی کا، تو ہم سب یہ فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے ماحول بہت اچھا تھا، اب ماحول اچھا نہیں ہے. پہلے انسان بہت اچھے تھے، اب انسان اچھے نہیں ہیں. پہلے ان کے معاملات اچھے تھے، اب معاملات اچھے نہیں ہیں. یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک چیز پر محنت جو کی جاتی تھی وہ محنت کی شکلیں کم تھی لیکن نتیجہ بہت زیادہ تھا. اب شکلیں بہت زیادہ ہے لیکن نتیجہ کم ہے. بلکہ صحیح معنی میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں، اچھا ہے کہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں تو ہر شخص کا دل گواہی دے گا کہ دین کے اوپر کی جانے والی محنت کی شکلیں صورتیں بہت بڑھ رہی ہیں لیکن نتیجہ صفر کی طرف آ رہا ہے. دینداری کے بجائے بے دینی، شرم و حیا کی بجائے بے شرمی، بے حیائی، سچائی کے بجائے جھوٹ، امانت داری کے بجائے خیانت، خیر خواہی کے بجائے بدخواہی، کسی کے غم کو ہلکا کرنے کے بجائے غم کو بڑھانا، کسی کی خوشی کو بڑھانے کے بجائے خوشی کو کم کرنا، یہ سارے نتائج اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور یہ ساری چیزیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. ایک طرف دین پر محنتیں بڑھ رہی ہیں، ایک طرف نتیجہ یہ بڑھ رہا ہے. ٹھنڈے سیدھے سوچنے کی بات ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ اتنی بڑی اتنی عالیشان مسجد ہے، کسی بھی پنکھے کے بٹن کو دبائے اور پنکھا چلنے لگے، ہوا آنے لگے، ہر شخص مطمئن ہے پنکھا اپنا کام کر رہا ہے. کسی بھی بجلی کا، کسی بھی ٹیوب لائٹ کا، کسی بھی بلب کا بٹن دبایا اور دبانے کے بعد روشنی آئی، ہر شخص مطمئن ہے کہ کام برابر ہو رہا ہے. کیوں؟ پنکھے لگائے اسی لیے گئے ہیں، ٹیوب لائٹ لگائی اسی لیے گئی ہے کہ جب اس کا بٹن دبایا جائے تو یہ ہوا دے، یہ روشنی پھیلے. ظاہری چیز. یہ کھڑکیاں لگائی ہیں تاکہ اس کھڑکیوں کو کھولے تو روشنی ملے، ہوا ملے. اس کھڑکیوں کو بند کرے تو دھوپ آنا بند ہو جائے، ہوا آنا بند ہو جائے. اس کا کام ہے اور روزانہ یہ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور مطمئن ہے کہ کھڑکیاں لگائی ہیں برابر ہے، وقت پر کھلی ہے برابر ہے، وقت پر بند ہے برابر ہے. ہر انسان تو کتنا نادان ثابت ہوا. دنیاوی چیزوں میں، معمولی چیزوں میں تو نے دیکھا یہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور کرنے کے ساتھ اس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. کام بھی ہو رہا ہے، نتیجہ بھی ظاہر ہو رہا ہے تو مطمئن ہے. اے انسان آخر کیوں اس پر فکر مند نہیں ہے؟ کیوں اس پر پریشان نہیں ہے؟ کیوں اس پر تیرے دل میں خزان پیدا نہیں ہوتا ہے کہ دین کے بنانے کی بہت ساری محنتیں ہو رہی ہے بجائے دینداری بڑھنے کے گھٹ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بجائے ایمانداری بڑھنے کے گھٹ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں. آخر ہے کیا؟ بٹن دبانے کے بعد اگر بجلی نے روشنی دینا چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں اس میں خرابی ہے، یا تو کوئی وائر ڈھیلا ہو چکا ہے یا شارٹ ہو چکی ہے. ماشاءاللہ ظاہری محنت سے کبھی ہوتا ہے کہ نمازی بھی بڑھ جاتے ہیں، رمضان کا بھی پرفدا ماحول نظر آتا ہے، نیکیوں سے بھرا ماحول ہوتا ہے، لیکن اندر کی جو دنیا ہے دینداری کے اعتبار سے، ایمانداری کے اعتبار سے وہ کھوکھلا ہو رہا ہے. کسی چیز پر محنت کرنے کے بعد نتیجہ ظاہر نہ ہو، آدمی دنیاوی ہر معاملے میں فکر مند ہے، دین کے معاملے میں بیچارہ اتنا غفلت میں پڑ چکا ہے کہ اس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے. اس چیز پر ہم سوچے کہ محنتیں ہونے کے بعد، کام ہونے کے بعد، مال و دولت خرچ کرنے کے بعد نتیجہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ہے؟
جہاں اس کے اور بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بہت بڑا سبب، ایک بہت بڑی وجہ انسان کے پیٹ میں جانے والا رزق ہے۔ اور رزق 3 قسم کا ہے: رزق حلال، رزق مشتبہ اور رزق حرام۔ رزق حلال اپنا کام کرتا ہے، رزق مشتبہ اپنا کام کرتا ہے، رزق حرام اپنا کام کرتا ہے۔ رزق حلال اپنا ہی کام کرتا ہے۔ حلال طریقے سے حلال کمایا ہوا رزق جب پیٹ میں جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا اثر انسان کے دل پر، انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ دل دماغ پر کیا پڑتا ہے؟ دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دل میں اچھی باتیں آتی ہیں، دماغ ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی تجویز اور پلان بناتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے۔ اندر اگر رزق حلال جاتا ہے، رزق طیب جاتا ہے، تو اس رزق طیب اور حلال انسان کی طبیعت کو اللہ کی فرمانبرداری کی طرف، اللہ کی نیکی کی طرف کھینچتا ہے، مائل کرتا ہے۔ رزق مشتبہ ہے تو یا تو نیکیاں کرتا نہیں ہے، یا نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیوں کے کرنے میں لطف نہیں آتا، نیکیوں کے کرنے میں سستی اور کاہلی ہوتا ہے۔ لہذا نیکیوں کے مقابلے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کی نفرت نہیں آتی، ان برائیوں سے طبیعت نہیں اکتاتی، ان برائیوں سے طبیعت گھبراتی نہیں ہے۔ اور رزق حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو رزق حرام کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ میں گندے اور برے خیالات آتے ہیں، پلان بناتا ہے دماغ گندگیوں کا، اور انسان کی طبیعت گندگی کی طرف، حرام کاری کی طرف، برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف دوڑتی ہے، لپکتی ہے، یہاں تک کہ طبیعت ایسی اس کی متاثر ہوتی ہے، اچھی چیز بری لگتی ہے، بری چیز اچھی لگتی ہے۔ آج امت کا بہت بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے، رزق حلال کا ہے۔ آدمی حلال کمائے، حلال طریقے سے کمائے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی رزق حلال کے باب میں اور رزق حرام کے باب میں۔ من اکل حلالا طاعت جوارحہ علم او لم یعلم شاء او لم یشاء، ومن اکل حراما عصت جوارحہ شاء او لم یشاء علم او لم یعلم۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پیٹ میں حلال لقمہ گیا، اس حلال لقمے کے جانے کی وجہ سے اس کا دل منور ہوگا، اس کا دماغ اچھی چیز سوچے گا، اور اس کے سارے اعضاء سے جائز اور حلال اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ظاہر ہوں گے۔ چاہے یہ حلال رزق اس نے جان کر کھایا ہو یا انجانے میں کھایا ہو، چاہے یہ رزق اس نے چاہت کے ساتھ چاہیا ہو، چاہے بغیر چاہے کھایا ہو، اپنا اثر ہی دکھائے گا۔ اور جس آدمی نے اپنے پیٹ میں حرام رزق ڈالا تو حرام رزق ڈالنے کے بعد سب سے پہلا اس کا اثر پڑے گا قلب پر، اس کا اثر، اس کا قلب نور سے ہٹ کر ظلمت کی طرف، تاریکی کی طرف، برائیوں کی طرف اس کے دل میں خیالات آئیں گے، اس کا دل مائل ہوگا، اور اس کے بعد وہ خیالات دماغ میں پہنچیں گے، دماغ ہر برائیوں کا نقشہ بنائے گا، اور اس کے بعد ایک ایک عضو اللہ کی نافرمانی کریں گے، عصت جوارحہ، اس کے اعضاء نافرمانی کریں گے۔ فرماتے ہیں علم او لم یعلم، وہ جو رزق حرام اس کے پیٹ میں گیا ہے
چاہے اس کے علم میں ہو، اس کو معلوم ہو تو بھی، اس کو معلوم نہ ہو تو بھی، اس کو معلوم ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں تو بھی اثر ہوگا، اور اس کو معلوم نہیں کہ حرام ہے تب بھی اثر ہوگا۔ شاء او لم یشاء، چاہے اس نے اپنی چاہت سے اس کو کھایا ہو، چاہے چاہت کے بغیر کھایا ہو، یہ اپنا اثر کرے گا۔ اور پھر علماء نے مثال دی اس پر کہ رزق کا اپنا اثر کس طرح کرتا ہے، حلال ہے تو اچھا اثر اور حرام ہے تو برا اثر کس طرح کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک شیشی کو دیکھتا ہے، وہ شیشی اعلیٰ قسم کے شربت کی ہے، بوتل ہے، شربت روح افزا ہے، اور اس میں جو شربت بھرا ہوا ہے وہ شربت روح افزا کی شکل کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شربت نہیں، وہ زہر ہے۔ اس زہر کو کوئی آدمی شربت روح افزا سمجھ کر پی رہا ہے، اس کی چاہت زہر پینے کی ہے نہیں، اس کے علم میں ہے کہ زہر نہیں، نہ اس کی چاہت ہے نہ اس کا علم ہے، لیکن وہ زہر پی گیا۔ تو زہر کی خاصیت یہ ہے وہ اپنا اثر دکھلا کر رہے گا، آدمی کو ہلاک کر کے رہے گا۔ اب وہ اعلان کرے کہ قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ زہر ہے، یا وہ کہتا ہے میں نے بالکل اپنی چاہت سے نہیں پیا ہے، انجانے میں پیا ہے، مجھے زبردستی پلا دیا گیا ہے۔ اگر ڈاکٹر کے سامنے یہ بات کہیں، گھر والوں کے سامنے یہ بات کہے، سرجن کے سامنے یہ بات کہے، وکیل کے سامنے یہ بات کہے، ہر ایک کہتے ہیں تمہاری بات صحیح ہے، لیکن تم نے جس کو شربت سمجھ کر کیا ہے، بغیر چاہے کیا ہے، وہ زہر کا، زہر اپنا کام کرے گا۔ میرے بھائی اسی طریقے سے رزق حرام جو ہمارے پیٹ میں جائے گا وہ رزق حرام اپنا کام کرے گا، اور اپنا کام کیا کرتا ہے؟ اپنا کام یا تو یہ کرتا ہے کہ اس کا دل خراب ہوتا ہے، دل میں اچھی چیزیں نہیں آتی ہیں، برائیوں کے خیالات آتے ہیں، دل اچھی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، برائیوں کو قبول کرتا ہے۔ حدیث میں اچھے خیالات اللہ کی طرف سے ملائکہ ڈالتے ہیں اور برے خیالات شیطان ڈالتا ہے۔ جب رزق حرام ہوتا ہے تو ملائکہ کے اثرات کو دل قبول نہیں کرتا، شیاطین کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ دل بادشاہ ہے سارے اعضاء کا، جب اس نے اس کے اثر کو قبول کر لیا، دماغ اس کا وزیر ہے، دل بادشاہ ہے، دماغ اس کا وزیر ہے، دل وزیر اعظم ہے، دماغ اس کا صوبائی وزیر ہے، گورنر ہے، لہذا وہ نقشہ بناتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ارے بھائی یہ تو نمازی ہے، یہ تو زکات ادا کرنے والا ہے، یہ تو یہ کرنے والا، یہ سب اپنی شکل میں رہیں گے، لیکن اس میں جو اثر ہے وہ اثر ختم کر دے گا۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے۔ میرے بھائی جب رزق حرام پیٹ میں جاتا ہے تو رزق حرام کے پیٹ میں جانے کے بعد ہمارے اعضاء سے جو نماز ظاہر ہوتی ہے وہ نماز گناہوں سے روک نہیں سکتی، وہ نماز بے حیائی سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ نماز کے پاور کو رزق حرام نے ختم کر دیا ہے۔ اب آپ جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں، جتنی بھی ایمان کے حفاظت کی شکلیں ہیں، جتنی بھی ایمان کو بنانے کی محنتیں ہیں، جتنی بھی ایمان کو سنوارنے کی محنتیں، ان ساری چیز پر نظر ڈالیے، نتیجہ آپ کا یہ ہوگا کہ محنت بڑھ رہی ہے، نتیجہ صفر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ رزق حرام نے ہمارے دل کے اندر سے جو اثر تھا نورانیت کا، نماز کا جو پاور تھا، اس کو جھلسا کر ختم کر دیا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جب ایسی بات کہی جاتی ہے تو شیطان ہم سب کا دشمن ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تو اپنا سوچ تیری حلال کمائی کیسی ہے، فلاں کی حلال کمائی، فلاں کی کمائی حرام ہے، فلاں کی حرام ہے، فلاں کی حرام ہے، فلاں شراب بیچتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں زمین غصب کرتا ہے، فلاں چوری کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ میرے بھائی کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص دیکھے کہ میری اپنی کمائی کیسی ہے۔
جب وہ اپنے اوپر فکر کرے گا، اپنی کمائی کو حلال کرے گا، تو میرے بھائی دیکھو پہلے تو یہ تھا کہ وہ عام سنگل گناہوں میں، سمپل گناہوں میں تھا، اس نے بجائے اپنے کے دوسروں کو دیکھنا چھوڑ گیا، دوسرا حرام خور ہے، دوسرے کا کاروبار حرام ہے، دوسرے کی فکر ہے، اپنی فکر ختم ہو جائے گی۔ نہیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، گناہ کے بارے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی یہ طے کریں، ہم یہ کوشش کریں گے ہمارا کاروبار حلال ہے یا حرام، جس انداز سے ہم کما رہے ہیں حلال یا حرام، حرام ہے اس کو چھوڑنے کی فکر کرے، حلال ہے اس کو بڑھانے کی فکر کرے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی شانہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔